بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کی. اسٹیفن آر کووے نے یہ بک لکھی تھی ہمارے پاس 1989 میں, اور ان 7 ہیبٹس کو ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا دیکھا تھا. آج اس سے آگے بات لے کر چلتے ہیں. آج ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے فرسٹ ہیبٹ, جس کا نام ہے پرو ایکٹیو. پرو ایکٹیو کیا ہوتا ہے؟ پرو ایکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی سچویشن, کوئی بھی حالات آپ کو درپیش ہیں, تو آپ اس حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہو اور کیسے ان حالات پر اپنا رد عمل دیتے ہو, یہ ہوتا ہے پرو ایکٹیو. اور یہ جو رد عمل ہے نا, وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک رد عمل یہ کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی حالات آئے ہیں, آپ ان حالات کو فیس کرنے کے بجائے ان سے بھاگ جاؤ, یا ان حالات کو برا بھلا کہنا شروع کر دو, یا آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے, میں ہی کیوں, باقی کیوں نہیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوا ہے, اچھا یا برا ہوا ہے, خاص کر اگر آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہوئی ہے, تو اس بری چیز پر آپ کیسے اپنے آپ کو سنبھالتے ہو اور اس بری چیز میں سے کیسے اچھائی ڈھونڈ کے اس اچھائی کے پیچھے جاتے ہو, یہ ہوتا ہے پرو ایکٹیو. تو جو پرو ایکٹیو ہے, اس کے ریلیٹڈ نا ایک ایکٹیویٹی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ ایک کوک کی بوتل ہے, سمجھ لو کہ یہ ایک آپ ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی ایک پرسن ہے. اب اس پرسن کو نا, یا آپ لوگوں کو بہت سے نا حالات فیس کرنے کو ملے ہیں, بہت پریشانیاں ملی ہیں. لوگوں نے کہا ہے آپ کسی کام کے نہیں ہو, تو کچھ کر نہیں سکتا ہے, تو ترجم ناکام ہے, تو وہ نہیں کر سکتا ہے, تم کسی قابل نہیں ہو. لوگ اس کو منع کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, اس کو بہت گرمی لگ رہی ہے, سردی لگ رہی ہے, بہت لوگ اس کو نا ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ کیا کرتا ہے, یہ جیسے ہی اوپن ہوگا, یہ کیا ہوگا, کچھ لوگ آپ کو ملیں گے اس بوتل کی طرح کہ آپ یا ان کے ساتھ کوئی بھی حالات پیش آئیں گے, تو وہ فوراً سے نا ری ایکٹیو اپروچ کو اپنائیں گے اور بالکل پھٹ پڑیں گے, گالیاں نکالنا شروع کر دیں گے, بالکل حالات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. تو جیسے ہی یہ لوگ ری ایکٹیو اپروچ اپنائیں گے, تو اس طرح سے یہ زمین پر بکھر جائیں گے اور یہ کسی قابل نہیں رہیں گے. لوگ ان پر پاؤں دے کر آگے چلے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوک کی بوتل کو اگر حالات درپیش ہیں مشکل, تو وہ پھٹ پڑتی ہے. اب یہ پانی کی بوتل ہے, اب یہ ایک اور کائنڈ آف پرسن ہے. آپ اس کو پریشان کرو, ان کو کہو تو ناکام ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا, تو کسی کام کا نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے, تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا ہے, تو فیل ہو گیا, تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے, تیری بھی مانتا ہی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرو گے, یہ ویسے کا ویسا ہی لے گا. بیکم واٹر لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پانی کی طرح ہو جاؤ. آپ کو جیسے مرضی حالات پیش آئیں, آپ نے ری ایکٹ نہیں کرنا. اگر ری ایکٹ کرو گے تو پاؤں کے نیچے آؤ گے, اور اگر پرو ایکٹیو اپروچ کو اپناؤ گے تو جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی رہو گے, لوگوں کے کام آؤ گے آپ اس کو. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے پرو ایکٹیو اور ری ایکٹیو بیہیویئر کی. تو جو پرو ایکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے نا, وہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرتا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کسی کو ذلیل نہیں کرنا. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خود پر یقین کرنا ہے. وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. لیکن جو ری ایکٹیو اپروچ کے پرسنز ہوتے ہیں نا, وہ حالات کو برا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک ہیں, ہم میں کوئی کمی نہیں ہے, حالات برے ہیں, تو ان حالات برے ہونے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حالات برے ہیں, تو آپ دیکھو کہ آپ ان برے حالات میں کیسے سروائیو کر سکتے ہو, آپ ان برے حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہو. اس پر ورکنگ کرو, تھنک کرو, سوچو. سوچو گے تو ہوگا, جب تک آپ سوچتے نہیں ہو نا تو ہوگا نہیں. مسئلہ باہر نہیں ہے, مسئلہ اندر ہے, ہمارے اندر ہے. یہاں مسئلہ یہ جو ہے نا دماغ, یہ جو ہے نا دل, ادھر مسئلہ ہے. باہر تو کوئی مسئلہ نہیں. جب اندر سکون ہوگا نا, تو باہر اگر 50 ڈگری سیلسیس کی گرمی بھی ہوگی نا, تو آپ سکون میں ہوگے. اور اندر آپ پریشان ہو, اندر سے آپ ڈپریس ہو, تو آپ -5 ڈگری سیلسیس میں بھی ہوگے نا, تو آپ پریشان ہوگے. تو ہمارے سر تھے جن سے یہ سارا لیکچر میں نے پریپیئر کیا, اور جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ یہاں اس پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کے میں بات کر سکوں, سر کامران سعید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں, انہوں نے ہمیں یہ 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کا ماڈیول اسٹڈی کروایا تھا. تو وہ کہتے ہیں
کہ موسم تے اندر دا ہوندا ہے، باہر دا موسم نہیں ہوندا، باہر کا موسم نہیں میٹر کرتا، موسم تو اندر کا میٹر کرتا ہے. اگر آپ اندر سے سیٹسفائیڈ ہو نا تو باہر چاہے آپ بارش میں ہو، چاہے آپ گرمی میں ہو، چاہے آپ سردی میں ہو، آپ اندر سے خوش ہو. آپ 50 ڈگری سیلسیس کی گرمی میں بھی کہہ رہے ہوتے یار آج تو لیول ہو گیا، مزہ ہی آ گیا، آج دل بڑا ہی خوش ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر کر رہے ہوتے ہو. لیکن اگر آپ ڈپریس ہو، پریشان ہو اور نا امید ہو تو آپ کو بہت اچھے ایک روم میں پرووائڈ کر دیجیے، اے سی لگا ہوا ہے، یا آپ باہر وہ بارش والا ویدر چاہتے تھے وہ آ گیا، یا آپ لوگ گرمی تھی آپ کو لے کر چلا جایا جائے مڑی میں ہلز پر لے کر جایا جائے اور آپ وہاں پر موجود ہو، لیکن آپ پریشان ہو نا، آپ نا امید ہو نا تو آپ وہاں بھی نا امید رہو گے. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم گرمی میں ہیں یا سردی میں، میٹر یہ کرتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم نے اپنے اندر کو بہتر بنانا ہے، ہم نے اس ڈپریشن سے نکلنا ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کیا نام ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نا امید ہونے والے؟ تو ہم نے نا امید نہیں ہونا، ہم نے ریئیکٹیو اپروچ نہیں اپنانی، ہم نے اپنے اندر کا موسم صحیح کرنا ہے، باہر کا موسم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. ہم لوگ بات کر رہے تھے اپنی فرسٹ ہیبٹ پرویکٹیو کی، تو اس میں ہمارے پاس ہے سکسیس سائیکل. دیکھیں یہ تو ایک ہیبٹ ہے نا، اس کے علاوہ بھی زندگی میں آپ کامیاب کب ہوتے ہو؟ کامیابی کا ایک سائیکل ہے، جیسے لائف سائیکل ہوتی ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہو، جوان ہوتے ہو، بوڑھے ہوتے ہو، مر جاتے ہو. سیم ہے سکسیس سائیکل بھی ہے کہ کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے. تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سوچ ہونی چاہیے، آئیڈیا ہونا چاہیے. اس آئیڈیا پر آپ پرسسٹ ہو جاؤ، جٹ جاؤ، اڑ جاؤ کہ وہ کرنا ہے میں نے، پھر اس پر ایکشن پرفارم کرو، امپلیمنٹ کرو، اس کام کو کرو. پھر اس کام کو آہستہ آہستہ جب آپ کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ کام آپ کی کیا بن جائے گی؟ ہیبٹ بن جائے گی. وہ ہیبٹ آہستہ آہستہ آپ کا کریکٹر بنائے گی، وہ کریکٹر سے پرسنالٹی بنے گی، اور الٹیمیٹلی جب آپ میں یہ سارا کچھ آ جائے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کا نا ایک اور نام ہے، اس کا نام ہے سوچ سے تقدیر تک کا سفر. لاسٹ ٹائم بھی شاید میں نے اس پہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے آپ کو سوچ کا آنا ضروری ہے، پھر آپ کامیاب ہوتے ہو، پھر آپ کی تقدیر میں وہ چیز دیکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ آپ کے پاس ایک مارکر ہے، یہ مارکر سب سے پہلے کسی کے دماغ میں آیا تھا، اس کے بارے میں پہلے کسی نے سوچا تھا، امیجینیشن کی تھی، اس پر ورکنگ کی، پرسسٹ رہا، ورک کیا، اور الٹیمیٹلی وہ امیجینیشن سے نکل کر فزیکل فارم میں آ گیا. تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز کو نا مینٹل لیول پر پہنچانا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اور الٹیمیٹلی وہ فزیکل فارم میں آئے گا، اور وہ پھر دوسروں کا بھلا کر سکے گا، اور پھر آپ اس کو کیا کر سکو گے؟ لکھ سکو گے.